Thank you so much. اور آپ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے. آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں؟ چل رہی ہے. یہ میں اٹھ جاؤں ٹیبل سکتی کا رہے ہی کریں. میں بیٹھ جاتا ہوں. لاؤ سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. حدیث کمیونٹی کی بہت مشہور شخصیت مرزا نسیم بیگ صاحب نے کی ہے، اور آگے جا کے میں اپنے دونوں دوستوں کا، ڈاکٹر صاحب کا اور مرزا صاحب کا جو باقاعدہ تعارف جب میں ان کو بلاؤں گا تو انشاءاللہ آپ سے کروا رہا ہوں گا. ذکر باری تعالیٰ کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کا ہونا بھی ایک لازمی عمل ہے. تو نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے عبداللہ شیر. ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے نعت رسول مقبول آپ کی خدمت میں پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ. بس کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. Celebration for the victory of Ishaq Muhammad to be elected as a candidate for the Federal Conservative from Mississauga East Coast. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت تھوڑے وقت میں اپنی پہچان بنا لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر پہچان پاتی ہے. ہمارے شہر میں ایک ایسے دوست آئے، نیو امیگرینٹ بائی پروفیشن، وہ ڈاکٹر، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے جیسے ہر امیگرینٹ کرتا ہے کہ پہلے اپنے کیریئر پہ توجہ دیتا ہے،
अपनी फैमिली को सेटल करता है, और जब वो इस पोजीशन में आ गए कि वो सेटल हो गए तो फिर उन्होंने कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू कर दिया। और पिछले 2 सालों में हमने ये महसूस किया और नोट भी किया कि हर अहम जगह पर जहाँ पर हमारी कम्युनिटी के लोग सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, सकाफती तौर पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये हर लम्हा मौजूद होते हैं। दामे दरमे कलमे सुकने उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। बहुत थोड़ी सी मुद्दत में इन्होंने अपना नाम बनाया, लोगों में पहचान बनाई, और उसी सिलसिले में आज यहाँ पे इन्होंने जब हमारे भाई इसहाक मोहम्मद ने विक्ट्री हासिल की तो पहली जो दावत है उसका एहतमाम भी इन्होंने किया। तो आज के हमारे मेजबान डॉक्टर अरशद महमूद साहब, वेलकम, थैंक यू वेरी मच शेख साहब। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बेसिकली मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं, शेख साहब ने सब कुछ मेरे बारे में आपको बता दिया। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसहाक की सेलिब्रेट करने के लिए, इसकी नॉमिनेशन के लिए। सो आप लोग मोस्ट लोग जो इसहाक को जानते हैं, दे नो दैट इसहाक इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ डाउन टू अर्थ, ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प आवर कम्युनिटी। और ये हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी और स्पेशली पाकिस्तानी डियास्पोरा के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि इसहाक जैसा बंदा हमने नॉमिनेट किया और हम सबने मिलकर उसको भेजेंगे। और ही इज़ ऑलवेज द स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी, यूनाइट पीपल, ब्रिंग देम टुगेदर, ही हैज़ अ विजन। सो स्पेशली कंजर्वेटिव पार्टी में बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हों, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हों। तो इसहाक हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर एंड आई विश हिम सक्सेस। और इस आस्था के साथ हमारे एक और दोस्त हैं गुजर साहब भी हैं, इनको भी कल उन्होंने अपॉइंटमेंट मिली है एज एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कश्मीर। आई वेलकम एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर इवनिंग। थैंक यू। हमारे तरह कुछ और आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम दीपक आनंद भाई, द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट फ्रॉम मिसिसागा माल्टा। मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह उनको बुलाते हैं, जरा देर से आए तो जरा हमें थोड़ा सुनना है आपने, फिर आप भी बुलाते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब भी कम्युनिटी जो उनको बुलाया तो वो पहुँचते हैं, और दीपक भाई उनमें से वन ऑफ दी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट, बल्कि वन ऑफ द पॉलिटिशियन जो कि हर जगह जहाँ जहाँ उनको बुलाया गया वो वहाँ मौजूद होते हैं। मेरे साथ अगले हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है, मैं चाहूँगा थोड़ी थोड़ी बात हम इसहाक के बारे में करें जरूर, क्योंकि आज जब की नोट स्पीकर तो इसहाक के होंगे जब तक वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाइटल रोल प्ले किया है इन ऑर्डर फॉर हिज सक्सेस। तो मैं उनको जरूर चाहूँगा कि चंद लम्हे, जैसे डॉक्टर साहब ने मुख्तसर सी बात की तो वो भी बात करें। हमारी कम्युनिटी में एक ऐसा शख्स भी है जो कि बहुत खामोशी से काम करता है। अमूमी तौर पे आप उनको देख नहीं रहे होते, लेकिन वो बीट पुलिस बोर्ड हो या वो प्रोविंशियल पार्टी जो है डगफोर्ड साहब की जो पार्टी है, जब वो रमजान का महफिल दे रहे हो तो उसके अंदर हो, या कई और जगहों पर हमने उनको काम करते हुए देखा। और होता ये कि मेरी आपकी एसोसिएशन जिस पार्टी से भी हो, लेकिन जब तक आप और हम काम नहीं करेंगे हमारी पार्टीज आगे नहीं जा सकती। तो हमें अपनी कम्युनिटीज को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग हों जिनको अल्लाह ताला ने माली तौर पे स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि वो आगे बढ़ें और अपने लोगों को पार्लियामेंट में, अपने लोगों को सिटी हॉल में, फेडरल प्रोविंशियल पार्लियामेंट में पहुँचाने की कोशिश करें। कई सालों से मैं उनको जानता हूँ, बहुत खामोशी से काम कर रहे होते हैं, हम हर दफ़ा बाहर निकाल के ले आते हैं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त परवेज अख्तर साहब, परवेज भाई आइए प्लीज, जो सवाल आपसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप फिलंथ्रॉपी में भी आ गए हैं, बिजनेस में भी आ गए हैं और दावत में भी सबसे आ गए हैं, तो बहुत शुक्रिया। आई होप कि लॉट ऑफ पीपल इज गुड स्टेप, और जो कि सबकी यहाँ बेइंतहा तारीफ़ कर रहे हैं। आई थिंक उस पूरे दिन, उस पूरी कैंपेन के दौरान जिस शख्स को मैंने जो है ना वो शायद घर भी नहीं गए होंगे कितने दिनों तक, और बेइंतहा काम किया, तो इनके लिए तालियां बजाएं जो इसहाक भाई, कांग्रेचुलेशन आपको, आपकी फैमिली को। और आपको सबको याद है कि कंजर्वेटिव पार्टी का जब नाम आता है एज अ मुस्लिम हम थोड़े से खिंच जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्पर एरा ऑल दोस थिंग्स, लेकिन हमेशा याद रखें कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी से पीछे हटते हैं तो somebody else come and take over, और ये प्रॉपर्टी आप सिर्फ $10 पे करके उसके मेंबर बनते हैं। ये शख्स पिछले 15 साल से, मैं किसी भी वजह से वहाँ था, मेरी कोई अहमियत नहीं और ना मेरा कोई इतना रोल है,
لیکن اسحاق کو میں نے چاہے وہ جس قسم کی بھی حالات ہوں اکیلا کھڑا ہوتا تھا کنونشن کے اندر، لیکن یہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا اور اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا۔ اور سلام ہے مجھے ان کی فیملی کو، بھابھی کو، جو کہ حجاب کے اندر اس پارٹی کے اندر جا کے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم لوگ کو یہاں صرف بیٹھ کے انگلی اٹھانا آتا ہے، ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی پیسے مل رہے ہیں یا ان کو کچھ، آپ یقین کریں وہ صرف پیسے دینے کی جگہ وہاں ملتے کسی کو بھی نہیں۔ کیونکہ لیڈر بھی اگر $50 خرچ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک پورا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے۔ تو آپ کو جب کال آئے نا، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ سب نے یہاں آ کے، اور اس دن میرا دل بہت خوش ہوا کہ ایک ٹائم تھا، دیپک کو یاد ہوگا کہ ہم نے نامینیشن کے لیے ہر رائڈنگ میں کام کیا اور لوگ شو اپ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس دن جس دن اسحاق کے لیے پبلک اس جگہ جمع ہوئی، آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ یہ شخص ہے، یہ اس کا پیار ہے کہ آج آپ لوگ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب اسحاق بھائی آپ کو کال کرے نا کہ سر میں نے ہیلپ چاہیے تو تسی چیک لے سکتے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ آج یہ جو کچھ بازو کا یہاں سے آٹووا بس میں جانا آسان کام نہیں ہے سر، اس کے اندر بندے بٹھانا، یہ میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں اسحاق بھائی مجھے کچھ بتائیں کیا کروں، اور یہ اتنا نائس انسان ہے کہ کبھی بھی نہیں بولتا کہ مجھے پیسے چاہیے، جب تک آپ اس کو زبردستی کو چیک دیں تو شاید ہی لے لیتا ہے۔ تو میری آپ سے التجا ہے کہ $10 میں اپنی پراپرٹی کو بائی کریں۔ لیڈرز آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کے پرسنل اختلافات ہیں، آپ کو ان کی پالیسی نہیں پسند ہے، لیڈر کچھ بھی نہیں ہوتا، پالیسی جو بنتی ہے وہ کنونشن میں بنتی ہے۔ آپ $10 لے کے وہاں جائیں، پالیسی بنائیں، اپنی مرضی کا لیڈر لائیں۔ 10 سال لبرل ہوگی تو 10 سال کنزرویٹو آئیں گی۔ آج لبرل ہیں، ہنی مون زون میں جا رہے ہیں، لوگ خوش ہیں، یار گورنمنٹ ٹھیک ہے صحیح چل رہی ہے، لیکن کنزرویٹو کا ٹائم بھی آ گیا۔ تو اپنے بچوں کو خاص طور پہ جو ایم پی پیز ہیں یا ایم پی کے آفس ہیں وہاں پہ والنٹیئر ضرور کرائیں۔ دیکھیں ہم لوگ یہاں آگے صرف مسیساگا میں ایک گھر بنانے اور ایک ڈاج کیرمین یا کوئی گاڑی لینے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم مر جائیں گے، ہم وہی ملک ان کو دے کے جا رہے ہیں۔ آپ کے بچے آپ کے پیچھے اگر جو ہے نا ان کو صحیح ایک پراپر پاتھ آپ ان کے لیے ڈیزائن کر کے نہیں کوآرڈینیٹ کیا، ہماری سٹی کی ایک بہت ہی معروف شخصیت ہے، ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہوگا، کیونکہ یہ پیپل پرسن ہے، لوگوں کو ملانے والے ہیں، جوڑنے والے ہیں۔ اس ایج میں بھی آپ کو ان کو میں نے ایک دن میں 5-5 6 پروگرام اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ کوآرڈینیٹر ہیں ہماری کمیونٹی کی، پاکستانی کمیونٹی کی۔ یقیناً یہ اعزاز کی بات بھی ہے کہ آپ کو مسیساگا کی جو سٹی آف مسیساگا کی جو ہے وہ بھی میئر کیوین پیرش نے آپ کو پیش کی۔ آپ کو کنگ چارلس II میڈل جو ہے وہ 2 دفعہ دیا گیا، آپ کو کنگ چارلس پن جو ہے وہ 3 دفعہ دی گئی، آپ کو کوئن ایلزابتھ میڈل جو ہے وہ بھی دیا گیا۔ تو ان کی جو بہت ساری خدمات ہیں اس کے سلسلے میں جو ان کو اعزازات دیے گئے ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ سب اتنا ہی بہت ضروری ہے کہ ہی از ون آف دا موسٹ وائٹل ایلیمنٹ آف دس کمیونٹی۔ میں آپ کی تعلیم میں بلاؤں گا مرزا نسیم بیگ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صاحب جھوٹ بولنے کا شکریہ۔ آج جس تقریر میں کٹھے ہوئے ہیں یہ صاحب کا من ہے، آپ یقین کریں، آپ اس بات کے گواہ ہیں، جو موسٹلی چہرے وہ یوں بیٹھے ہیں یہاں، جو اس دن نامینیشن پر دن میں تھے، جو نہیں تھے وہ بھی آپ دیکھیں ان سے مدد ضرور ہے ہر لحاظ سے۔ اور نمبر 2، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو ان کا گلا کرے۔ یہ کسی بندے کی شکایت لینے جاتا ہے تو آگے سے اسپائٹ دے کے ہم بات آ جاتے ہیں۔ یہ تو رہی یہ بات، مگر ایسا یہ ہے جیسے بڑی سلینگ مشہور ہے کہاوت، ہر عورت کے پیچھے ہر مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت ہوتی ہے، ہر کامیاب بندے کے پیچھے۔ تو اس صحابہ کے پیچھے اتنی کامیاب ٹیم تھی۔ یہ سیاستدان اس کو کامیاب ہوتا ہے جو اچھی ٹیم کرتی ہے۔ میں شیخ صاحب کو سلام کرتا ہوں، تصور شاہ کو سلام کرتا ہوں، ساتھ ایک ٹیم کو میں سب کا نام نہیں لے سکتا۔ میں نے صبح دیر رات جس طرح محنت کرتے دیکھا ہے، انبلیویبل۔ الیکشن دنوں میں کافی جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، دوست پیار کرتے ہیں، بلاتے ہیں، لیکن جب میں جاتا تھا میرے کمپین آفس میں
मैं शेर को कहता था ये प्लानिंग आपने कैसे की है, यानी वॉलंटियर जो जाता था उसके बैग में पानी की बोतल, ग्लव्स, फूड, जूस इस तरह होता था जैसे वो किसी मास पे जा रहे हैं, और सक्सेस होती थी। मिस्टर फैंग इज आल्सो हियर, ही इज बेस्ट वॉलंटियर। इस तरह दूसरे जो दोस्त थे सबका नाम लेना मुश्किल है, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सफर यहाँ से खत्म नहीं हुआ। आप भी शायद जानते हो दीपक जस्ट लाइक माई सन, जब उन्होंने काम शुरू किया हम 5 या 7 बंदे थे जिन्होंने स्टार्ट किया, ऐसा ऐसा काफिला बढ़ता गया। आज वही दीपक है, कोई कम्युनिटी हो, कोई राम कसर कोई हो, इनको यूज याद करते हैं। वजह उन्होंने अपना काम शुरू बनाया कि साहब साहब ने और उनकी टीम ने अपना रोल प्ले कर दिया है, उनकी वीडियो हिसाब से पीछे चल रही चाहिए, अब उनको आगे लेके हमें चलना है। इसलिए तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सीट मोहम्मद साहब की नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी की सीट है और उनका जाना हमारी कम्युनिटी की वजह होगी। इसलिए सब दुआ भी करें और अमली तौर पर गुजारा करके दिखाएं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये लोग शामिल राजा होते हैं जो कुछ नहीं करते, लेकिन उनके पॉइंट्स भी होते हैं। जब जंग हो रही होती है तो जो पीछे बैठ के सूज में तस्वीर डालते हैं वो जंग कैसा होता है। इसलिए हम तमाम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि साहब मोहम्मद को पार्लियामेंट लेके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कोई भी कैंपेन की लोगों के बगैर कामयाब नहीं हो सकती, और हर राइडिंग में कुछ की लोग होते हैं जो बहुत काम करते हैं, वो लोगों से मेल मिलाप रखते हैं, उनको जानते हैं कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, कब वो वापस घर आता है, मैं कब जाऊँगा तो उसको मिल लूँगा। ऐसे वो लोग होते हैं जो कि लोगों में बड़े पसंदीदा होते हैं। हमारे इस राइडिंग में मिसिसागा ईस्ट कुक्सविल में बहुत सारे कैप्टन थे। हमारे पास जो कैप्टन की लिस्ट है वो तकरीबन 63 लोगों की कैप्टन वो होता है जिसने अपने साथ मिनिमम 10 के करीब लोगों को एज ए मेंबर बनाया होता है और वो उनको कोऑर्डिनेट करना होता है वोट वाले दिन लाने के लिए। तो हमारे पास कुल 63 लोगों की लिस्ट है, लेकिन हम 63 लोगों में से कुछ लोग तो यहाँ मौजूद भी हैं, लेकिन मैं आज 2 लोगों को यहाँ पर यकीनन बुलाऊंगा और उनसे बात भी करूँगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना काम छोड़ते हैं, आप अपना पैसा खर्च करते हैं, आप किसी के घर जा रहे होते हैं, कुछ अपने साथ के की कैप्टन फ्रॉम द राइडिंग जिन्होंने बेतहाशा काम किया, तसव्वुर सैयद साहब, तसव्वुर आइए। के लिए तारीफ, और आपके बुलाने पे हम स्टेज पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आप आए, बिस्मिल्लाह, आप सारे तशरीफ लाए, सब बिस्मिल्लाह। अक्सर आपने खूबसूरत महफिल का इंतज़ाम किया और उस पर हर दिल लजीज खानों का आपका शुक्रिया, और बेग साहब आपने अच्छा ऑर्गेनाइज किया, आप दोनों का शुक्रिया। अकेला कोई शख्स नहीं होता। जब हम एहसास भाई और मैं बैठे तो मैं ये समझता हूँ कि एहसास भाई सबसे पहले मुझसे बात की होगी, यकीनन आपको भी ये होगा कि सबसे पहले आपसे ही बात की होगी, इसी को लेके चलते हैं। तो हमने ये तहिया कर लिया कि इंशाअल्लाह हम नॉमिनेशन अगर फेयर हुई तो दुनिया की कोई ताकत हमें ईस्ट कोक्सविल से हरा नहीं सकती, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एहसास भाई की सारी टीम ने ये साबित किया कि वाकई नॉमिनेशन हमने जीती है। इस पे एहसास भाई के लिए मुबारकबाद और भरपूर तालियां। ऐसा जनाब, एक और मैंने कहा था की कैप्टन और फिर हमारा की नोट स्पीकर इंशाल्लाह आपके साथ लेकर आएंगे। ये जो हमारे दोस्त हैं इन्होंने एनडीपी की जानिब से इलेक्शन इसी राइडिंग से लड़ा। हमारी कम्युनिटी में जो सियासी तौर पे मुतहर्रिक लोग हैं और उनमें ये जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन जब इनको अप्रोच किया इसाक ने कि मैं इस राइडिंग में आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर काम करना है, मुझे यहाँ से नॉमिनेशन लड़नी है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो इन्होंने आगे बढ़ के इनका हाथ भी थामा और फिर उसका रिजल्ट भी निकला कि आज वो जो कामयाबी हुई उसमें ये की रोल थे। मैं दावत दूंगा भाई खावर हुसैन को।
شکریہ جی. السلام علیکم شیخ صاحب جلدی آپ نے انوائٹ کیا. باقی میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں ایک اکیلا 211. تو آج جو کچھ بھی ہے یہ میں جو لوگ جہاں دیسی زیادہ رہتے ہیں ان کو جنجال پورا کہتا ہوں. میں بھی اسی کا حصہ ہوں. تو میں اپنے بلور اور ڈکسی بلور ایریا ساری باجیوں کا بھائیوں کا ہر ایک کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسحاق سے اور میرا 20 سے 25 سال کا ساتھ ہے یونیورسٹی کے ٹائم سے, اور پھر اس کے بعد جنم کا پیار ہے. اور اس نے ایک دفعہ کہا میں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ میں نے اسے بولا ہوا کہ آپ کو ڈکسی بلور کے ایریے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا وعدہ. باقی انشاءاللہ ہم اس کو ایسے کنٹینیو کریں گے. کھانا تو ابھی میں کھایا ہوا یار. اچھا جی, اب جس بندے کو میں بلانے جا رہا ہوں جس کے لیے سب یہاں پر آئے اور کی نوٹس تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا. یہ آ جائیں گے بلاؤں گا. تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. اسحاق محمد کینیڈا کی سیاست میں آپ کو 2 طرح کے لوگ نظر آئیں گے. ایک وہ ہوتے ہیں جو اچانک نظر آتے ہیں اور وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں, ان کے کوئی تعلقات ہو سکتے ہیں, ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہو سکتا ہے, یا پارٹی کے اندر انہوں نے بیوروکریٹک لیول پہ کئی کام کیا ہوتا ہے جہاں سے وہ پارٹی کی نظر میں آ جاتے ہیں اور ان کو لے کر آ جاتے ہیں. کئی مثالیں مالکم سے بھی جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اس وقت وہ منسٹر بھی ہیں, وہ پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرتے تھے اوور ٹائم میں, تو وہاں سے وہ لے کر آتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت محنت کرنا ہوتی ہے. پہلے آپ کو فلائر بانٹنے پڑتے ہیں, پھر آپ کو مختلف پروگرام پہ جانا پڑتا ہے, خود بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, 10 لوگوں کو لا کے ان سے بھی پیسے دلوانے پڑتے ہیں. پھر آپ کو کبھی اس شہر میں بلایا جاتا ہے, کبھی اس شہر میں بلایا جاتا ہے. اسحاق محمد نے یہ سارا سفر اسی طریقے سے طے کیا, اور یہ سفر کا آغاز تقریباً اس وقت 18 سال ہو گئے ہیں. کنزرویٹو پارٹی کا نام لیتے ہوئے جب لوگ ڈرتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ کام نہیں کرنا, تو اسحاق محمد اس وقت بھی اکیلا کھڑا ہوتا تھا کہ نہیں, اگر ہم if we will put all the eggs in one basket, یہ غلط طریقہ ہے, ہمیں ساری پارٹی میں جانا چاہیے. تو اسحاق محمد نے کینیڈین آف پاکستانی اوریجن اور مسلمانوں کو کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ جو لنک کروایا, یہ کام اسحاق محمد نے کیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس کی محنت تھی کہ آج پارٹی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ نے بھی دیکھا تھا جن کی نامینیشن میں آپ کو جیسن کینی کی انڈورسمنٹ نظر آئی ہوگی, آپ کو فارمر لیڈر آف دی پارٹی اینڈریو شیخ کی انڈورسمنٹ نظر آئی ہوگی, آپ کو ٹیم اوپر صاحب کی انڈورسمنٹ نظر آئی ہوگی, آپ کو ارپن کھنہ کی انڈورسمنٹ نظر آئی ہوگی, اور بہت سارے لوگ. یہ اس لیے ہے کہ اسحاق نے ان کے ساتھ اس وقت کام کیا جب وہ بھی کچھ نہیں تھے. آج وہ لیڈر ہیں, آج وہ بڑے لوگ ہیں, آج وہ ایم پی بن چکے ہیں, آج وہ منسٹر بن چکے ہیں. تو انہوں نے اسحاق کو یاد رکھا کیونکہ اس نے ان دنوں میں کام کیا تھا جب ان کو اس کی ضرورت تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور پھر میں اپنے دوست کو بتاتا ہوں. اسحاق محمد ایز این امیگرینٹ کینیڈا میں آئے تھے. یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے بزنس سیکٹر پہ جو اسٹیبلش کیا, اور پھر انہوں نے سٹیزن شپ کا امتحان دیا, سٹیزن شپ کا امتحان پاس کر لیا, اور امتحان پاس کرنے کے بعد اسحاق محمد نے اب اوتھ لینا تھا کینیڈین سٹیزن شپ کا. یہ وہ زمانہ ہے جب اسٹیون ہارپر کی گورنمنٹ تھی اور جیسن کینی اس وقت امیگریشن اینڈ سٹیزن کے منسٹر ہوتے تھے. تو اسحاق محمد ان کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جیسن یو نو وٹ, I got my letter, I have been approved to take the oath as a citizen of this country. Which date and where? تو اسحاق نے اپنی بتایا کہ اس تاریخ کو اس جگہ پہ میں اوتھ لینے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بات ختم ہوگی. اسحاق محمد پہنچے, خوشی خوشی ہر کینیڈین پہنچتا ہے, جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے اسحاق محمد پہنچے. اور ایک نوجوان آدمی جس کو یہ تھا کہ میں اب پراپر کینیڈین ہونے جا رہا ہوں, میرے پاس ایک جو رائٹ نہیں تھا کہ میں ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا, میں ووٹ بھی ڈالوں گا. اور جب یہ وہاں پہنچے, بہت سارا وہ ہال ہوتا ہے, اس میں لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. سارے لوگ, جج صاحب جہاں آتے ہیں جیسے میں کھڑا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہاتھ ریز کریں, وہ پڑھنا شروع. جب سب لوگ آگے تو ایک دروازہ کھلا, اس میں سے فیڈرل منسٹر آف امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ جیسن کینی انٹر ہوئے. انہوں نے جیسے کہا جسٹس تھینک یو ویری مچ, یور جاب از اوور, آئی ایم گونا ٹیک یو. وہ آئے اور انہوں نے کہا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دی اوتھ آف مائی بردر فرام اے ڈفرنٹ مدر, اسحاق محمد. انہوں نے اسے اوتھ لیا تھا. وہ اسحاق محمد اب ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, وہ اسحاق محمد اب ہمارا نمائندہ ہے. وہ اسحاق محمد ایک برج ہے بٹوین دی مسلم کمیونٹی اینڈ دی کنزرویٹو پارٹی. وہ اسحاق محمد ایک برج ہے بٹوین یو اینڈ دا پالیٹکس. وہ اسحاق محمد ایک برج ہے جو کہ آپ کے مسائل کو آگے لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے.
اور آج کا ہماری اس محفل کا کی نوٹ اسپیکر بھی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز ویلکم فیڈرل کینڈیڈیٹ فرام مسیساگا ایسٹ ویسٹ اسحاق محمد. بہت بہت شکریہ محترم عارف شیخ صاحب. میں شیخ صاحب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میں اپنی زندگی سے شیخ صاحب کو نکال دوں نا, باقی بس کچھ نہیں بچتا. شیخ صاحب, عارف شیخ صاحب. اچھا, لیاقت چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھانا 11:30 پہ ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستوں, میری بہنوں اور بھائیوں. I'm extremely thankful and humble the way you stood with me, during the whole journey. Not only this election, this nomination election, but when I started from the day one, I don't remember anybody میں جن کے پاس گیا ہوں کہ مجھے ہیلپ چاہیے, انہوں نے کہا ہو کہ نہیں میں ہیلپ نہیں کروں گا. میں ہر کسی کا, جو یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں اور جو یہاں پہ نہیں بیٹھے, ان سب کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر آپ لوگ میرے ساتھ نہ ہوتے تو آج میں یہاں پہ کھڑا نہ ہوتا, آج مجھے اتنی عزت نہ ملتی. اگر یہ عزت ملی ہے وہ صرف اور صرف آپ بھائیوں اور بہنوں کی وجہ سے ملی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آگے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے پیارے دوست ڈاکٹر ارشد صاحب کا. بہت کم دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے, اسپیشلی جب پالیٹکس میں آپ آتے ہیں, رن کرتے ہیں, تو آپ کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ڈاکٹر ارشد صاحب ان میں سے ایک دوست ہیں جو مجھے خود اپروچ کیا. انہوں نے, میں ایک دفعہ بھول گیا ان کو کال کرنا. مجھے انہوں نے کہا کہ یار میں آپ کی رائڈنگ میں رہتا ہوں اور میں فنڈ دینا ہے میں نے, تو مجھے ملو, مجھے کال کرو. میں بھول گیا. اچھا, پھر ہفتے بعد ان کی کال آئی دوبارہ, کہتے ہیں یار آپ آئے نہیں. میں گیا تو انہوں نے ناٹ اونلی کہ ایک اپنا چیک, بلکہ اپنی فیملی کے سارے ممبرس کے چیک, پھر اپنے امپلائیز سے لڑائی جھگڑا کر کے ان سب سے چیک لے کے میرے حوالے کیے کہ یہ دیکھو, یہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, یہ تمہاری کیمپین کا $25,000 کا چیک, یہ پڑے گا. آپ کو پتا ہے اگر ممبر پارلیمنٹ بھی فنڈ ریز کرتے ہیں نا آج, تو وہ بھی $400 $500 کا کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں پیسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن الحمدللہ I'm so lucky to have Dr. Arshad in my campaign. اپنا پرویز اختر صاحب ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا, ہم لوگ تو فیلڈ میں کام کرتے ہیں. پرویز اختر صاحب پیچھے رہ کے اتنا ریسورسفل ہیں یہ کہ چیف منسٹر جو پریمیئر ہے وہ بھی ان کی پاکٹ میں, لیڈر بھی ان کی پاکٹ میں, جتنے ممبر پارلیمنٹس ہیں وہ بھی ان کی پاکٹ میں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ جس ممبر پارلیمنٹ نے یا پریمیئر نے ان کو کال کرنا ہے, بھائی ہمیں $50,000 ریز کر کے دیں, ہمیں $1,00,000 ریز کر کے دیں, فلان چیریٹی ہے ہمیں اتنا دیں, تو بھائی ہمیشہ ہر کسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. عارف شیخ صاحب میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں یہ مارکھن میں رہتے ہیں, ہم سب لوگ آلموسٹ برمپٹن یا مسیساگا میں رہتے ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ آپ مسیساگا برمپٹن سے آپ کتنا ٹائم ممبر پارلیمنٹ کو یا کینڈیڈیٹ کو دیتے ہوں گے. بہت مشکل ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, اپنا بزنس ہے, لیکن ٹائم نکالنا, مارکھن سے آنا ہر روز. میری جو اپنا جنرل الیکشن کی کیمپین تھی اس میں بھی یہ ہر روز وہاں سے آتے تھے اور رات کو 12, 1, 2 بجے یہاں سے جاتے تھے, میک شور کر کے کہ کل کا جو پلان ہے وہ سارا بنا ہوا ہے, ہر چیز, ہر ریسورس اویلیبل ہے والنٹیئرس کے لیے, یا ہمارا کوئی پروگرام ہو رہا ہے
تو وہ سب کا سب آرگنائزڈ ہے. یہ میرے بھائی کے لیے بہت شکریہ. جب میں نے یہاں پہ کام شروع کیا یہاں پہ ہم نے تھوڑا ریسرچ کی, ڈیموگرافک ریسرچ اس رائڈنگ پہ, تو مجھے اور میری پارٹی کے دوستوں نے بھی اور میں نے بھی پلس ہم نے دوستوں سے بھی مشورہ کیا, سب نے مجھے کہا کہ یہ رائڈنگ ہمارے لیے وینیبل ہے, مگر ایک شرط ہے کہ کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو. تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمیونٹی کا کوئی بندہ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اور نہیں جائے گا, وہ سب کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہ مجھے بھروسہ ہے. اور آپ سب نے یہ ثابت کیا کہ آپ ثابت قدم رہے, آپ نے مجھ سے زیادہ میری کیمپین میں کام کیا, اور یہی وجہ ہے کہ ہم جیتے. اسپیشلی جیسے آپ لوگوں نے میرے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھولے, چاہے نواز صاحب نزدیکی صاحب بیٹھے ہیں, بلڈنگ کی بلڈنگز انہوں نے ممبرشپ سائن اپ کروائے, اپنے گھر میں بلا کے مجھے فون کر رہے تھے کہ یار آپ ابھی آ جاؤ, کل آ جاؤ, پرسوں آ جاؤ, ہم نے اتنے لوگ اکٹھے کرنے ہیں, ہم نے سارا پلان کیا, بڑے ہیں ہمارے, ان کے لیے پلیز تعلیم. تو جب ایسٹ کوسٹ میں کام شروع کرنا تھا تو میرے پاس جو بڑے چہرے تھے سامنے وہ تھے تصور حسین صاحب. تصور سید صاحب کے ساتھ بھی میرا بہت پرانا تعلق ہے. میں نے جب سے کنسرٹنگ میں کام شروع کیا تو ہر میٹنگ میں, ہر پریس کانفرنس میں ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں, ہمیشہ آپ کا بڑا ساتھ رہا, تھینک یو. جب میں نے یہاں پہ کام کرنا شروع کیا تو مجھے پتا تھا کہ تصور صاحب نے یہاں پہ کوئی ایٹ لیسٹ 1.5 سال کام کیا ہوا ہے, اور انہوں نے بہت ساری ممبرشپ کی, بہت سارے دوست بنائے, بہت ساری فیملیز کا حصہ بنے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی ملنے کے لیے میں نے ان کو بتایا کہ تصور بھائی مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے, کیونکہ لاسٹ ٹائم نامینیشن کینڈیڈیٹ تھے لیکن یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو تصور بھائی کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو تصور بھائی نے مجھے فوراً ایک پیار کی جپھی ڈالی اور انہوں نے کہا کہ میں 100% آپ کے ساتھ ہوں, جہاں بھی کہو گے میں دن کو رات کو میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور انہوں نے ثابت کیا کہ الحمدللہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے, اور یہ بہت بڑا پارٹ ہے. تھینک یو, پلیز تالیاں. زوردار ہلی ہوئی ہیں تالیاں. خاور حسین صاحب میرے پاکستان سے دوست ہیں, بہت پرانے دوست ہیں. میرا اپنا ان کا شالیمار ریسٹورینٹ ہوتا تھا, اس وقت بھی یہ ہمیشہ خدمت کے لیے سب سے آگے ہوتے تھے. تو یہ حالانکہ وہاں سے 2 بار NDP کا الیکشن رن کیا انہوں نے سیم رائڈنگ سے. ان کے بیٹے نے آئی تھنک اسٹریٹسول سے یا ارنبل سے رن کیا NDP کا. مطلب آئیڈیالوجیکلی یہ زیادہ NDP کے تھے, لیکن میں نے ان کو بتایا کہ یار میں آ رہا ہوں یا رن کر رہا ہوں اور مجھے آپ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کیا, انہوں نے کہا بھائی السلام علیکم, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, مجھے بتاؤ آپ نے کرنا کیا. یہ زکوٹا جن بن کے انہوں نے دن رات کام کیا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. تھینک یو. میری بہنوں کو میں ذکر کرنا چاہوں گا, نعمانہ باجی, عذرا باجی. دیکھیں ہم ایون ایز اے میل ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا, دور دراز جانا, گھروں میں جانا. انہوں نے دن رات انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ آپ اس ٹائم پہ کال نہ کرنا, اس ٹائم پہ میں نہیں جا سکتی. جب بھی میں نے کال کیا انہوں نے کہا بھائی آپ پلیز آئیں, مجھے پک کر لیں, میں آپ کے ساتھ جاتی ہوں, میں نامینیشن کے لیے ممبرشپ سائن اپ کرواتی ہوں. ہنڈریڈز آف ممبرز ان دونوں بہنوں نے سائن اپ کروایا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. السلام آپ کو. میرے بزرگ دوست, میرے بھائی بڑے حق صاحب, وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں. وہ جس دن اپنا کیمپین چل رہی تھی, کیمپین سے پہلے بھی وہ میرے ساتھ کھڑے تھے جامعہ مصطفیٰ میں. تو وہ ہر کسی کو ایسے جیسے آپ پاؤں ہاتھ لگا کے نہیں کہہ رہے تھے کہ یار پلیز پلیز میرا آپ کے ساتھ 20 سال کا تعلق ہے, تو آج اس تعلق کی لاج رکھنے کا ٹائم ہے. پلیز یار میرے چھوٹے بھائی کی ہیلپ کرنی ہے. تو اتنا درد رکھا انہوں نے میرے لیے. ہو رہا تھا تو
تھوڑا سا ایزی ہو جائے نا تو سارے کیپٹنز بھی ایزی ہو جاتے ہیں. تو میں تھوڑا سخت تھا. میں نے کہا, میں نے کیپٹنز کو, دوستوں کو فون کیے, ان کو کہا کہ یار بندے نہیں نکل رہے, جلدی جلدی لوگوں کو نکالیں. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یار سارے لوگ تھوڑے سے نا ٹینس ہیں, پریشان سے ہیں. ان کی شوگر لو ہوگی بیچارے کی. وہ اپنا کانپ رہے تھے, کرسی پہ بیٹھے, نفل پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. پلیز حق صاحب کے لیے تالیاں. خرم ناز صاحب بھی ہیں, تو وہ آج آ نہیں سکے. خرم صاحب کی مصروفیت تھی اور افضل شاہ صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک, اس لیے نہیں وہ آ سکے. لیکن انہوں نے بلڈنگ سے, میرا خیال ہے سب سے زیادہ انہوں نے اپنی بلڈنگ سے سائن اپ کروایا, اور they made sure کہ everyone comes out and vote for اشاق محمد. جامعہ مصطفیٰ کا میں بہت تھینک یو کرنا چاہوں گا. جامعہ مصطفیٰ نے مجھے فیملی کی طرح ویلکم کیا. مغل صاحب ہیں, فاروق اعظم صاحب ہیں, اپنا چوئی نواز نجم صاحب ہیں, صدیقی صاحب ہیں, ندیم منج صاحب ہیں. سب نے اتنے پیار سے مجھے ریسیو کیا اور اتنا ایسے ڈورز اوپن کیے میرے لیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جتنا انہوں نے مجھے محبتیں دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ کے فضل سے یہ سارے دوست میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. پلیز تالیاں جامعہ مصطفیٰ. جامعہ اسلامیہ, انہوں نے الحمدللہ, میں اگر وہاں پہ نہیں بھی ہوتا تھا تو تراویح کے بعد وہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ یار ہمارا بھائی ہے, وہ رن کر رہا ہے نامینیشن کے لیے, میک شیور ان کی آپ نے ممبرشپ کرنی ہے. مسجد ایڈم ماسک ہے. ایڈم ماسک میں موسٹلی لوگ کیونکہ بلڈنگز کے نیچے ہے تو موسٹلی وہاں کے لوگ نماز پڑھتے ہیں, اور میرا نہیں خیال کوئی ایک بھی ایسا نمازی ہو جس نے ممبرشپ نہ کی ہو. ایڈم مسجد کے لیے میرے دل سے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. صاحب ہیں محترم, بڑے بھائی ہیں میرے, فادر فگر ہیں. میں جب نامینیشن سٹارٹ ہوئی تو تھوڑا آپ دیکھتے ہیں دائیں بائیں کہ یار کہاں کہاں سے ممبرشپ مل سکتی ہے, تو مجھے بڑی کمی محسوس ہوئی دو لوگوں کی, ایک حاجی جمیل صاحب اور ایک مرزا نسیم بیگ صاحب. تو مجھے لاسٹ ڈے تھا, مجھے پتا چلا کہ مرزا صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں نے ان کو کال کیا, میں نے کہا مرزا صاحب آپ آ گئے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا یار یہاں پہ نامینیشن چل رہی ہے تو مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. انہوں نے کہا جی مجھے 5 منٹ دو. لٹرلی ود ان 5 منٹس مجھے انہوں نے 3 نمبر بھیجے. ان 3 نمبرز میں سے میرے اپنا شکیل مرزا صاحب بیٹھے ہیں, مجھے میرا خیال ہے کہ 40 کے قریب ممبرز انہوں نے ود ان کپل آورز مجھے سائن اپ کروا کے دیا. تھینک یو سو مچ مرزا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے نائب کا. تھینک یو. زہیب ملی بھائی ہے, زہیب ملی بھائی, زہیب ملی صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں, سیکنڈ وائس پریزیڈنٹ ہیں پی سی پارٹی کے, جو کہ پروونشل کنسرویٹو پارٹی ہے اس کے. تو زہیب ملی بھائی نے میری جو لاسٹ کیمپین تھی اس میں بھی کبھی 20 والنٹیئر آ رہے ہیں, کبھی 10 آ رہے ہیں, کبھی 30 آ رہے ہیں, کبھی چیک آ رہے ہیں, کبھی یعنی ہر طرح کی سپورٹ میرے بھائی نے میرے لیے کی. جب یہاں پہ آیا تو اس وقت بھی چونکہ انہوں نے بھی پہلے رن کرنے کا پلان کیا تھا پروونشلی, تو ان کے پاس ایک لمبی لسٹ تھی, تو انہوں نے مجھے کنیکٹ کروایا سب دوستوں کے ساتھ. بہت بہت شکریہ صاحب بھائی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. میرے دوست وقاص گوندل صاحب ہیں, وہ یہاں پہ میرے خیال نہیں آئے آج. وقاص گوندل صاحب, میں ان کو اس لیے نہیں بول سکتا کہ جب میں پاکستان سے یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے نیا نیا کام شروع کیا کنسرویٹو پارٹی کے ساتھ, تو ظاہر ہے دوست ہم وہی ہیں, ہماری کمیونٹی جو بھی ہم یہاں پہ رہتے ہیں وہی لبرل میں جائیں گے, وہی این ڈی پی میں جائیں گے, وہی کنزرویٹو میں جائیں گے. تو میں ان کی ہیلپ لیتا تھا کہ یار اپنا کنزرویٹو پارٹی کا ایونٹ کرنا ہے تو پلیز دوستوں کو انوائٹ کروا دیں. تو وہ میری ہمیشہ سے انہوں نے ہر طریقے سے ہیلپ کی. ان کو شکایت بھی آتی تھی, لبرلز کے دوست ان سے کہتے تھے کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہو, آپ کیسے کنزرویٹو کی طرف کیوں بھیج رہے ہو لوگوں کو. لیکن وہ ہمیشہ انہوں نے میرا ساتھ دیا, میرے ساتھ ہے. تھینک یو وقاص گوندل صاحب. پھر میرے میڈیا کے دوست ہیں, بدر مرید چوئی صاحب ہیں, فیصل مجید صاحب ہیں, ارشد بٹی صاحب ہیں, عظمت مجید صاحب ہیں,
अपना अनीस फारूकी साहब हैं, तौसीफ सैयद साहब हैं। मुझे शुरू दिन से कभी इन्होंने फील नहीं होने दिया। मीडिया, मोस्टली लोग मीडिया से डरते हैं, लेकिन मीडिया वाले मेरे से इतना प्यार करते हैं कि हमेशा इन्होंने मुझे प्रमोट किया, ना कि मुझे बल्कि मेरी पार्टी को भी प्रमोट किया। इनका बहुत किरदार है मेरी अपना पॉलिटिकल ग्रोथ में। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्र है, मैं किसी का नाम भूल गया मीडिया से तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ दिया। थैंक यू। आमर कुरैशी साहब हैं, वो नहीं आ सके उनकी फैमिली की मसरूफियत की वजह से। शुरू दिन से मेरे साथ हर तरह से मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि कोई किसी चीज़ की कमी उन्होंने, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको निकाला वोट डालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मुझे नहीं लगता कभी आपने कोई ऐसी नॉमिनेशन देखी होगी जिसमें जस्ट लाइक वी डिड इन आवर नॉमिनेशन इलेक्शंस। मेरा आपसे वादा है कि जैसे आप लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं दिन रात, इंशाल्लाह ताला आफ्टर बिकमिंग मेंबर पार्लियामेंट और wherever position I will be at, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को हमेशा ना कि याद रखूंगा सिर्फ, बल्कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट आवाज बनूंगा इंशाल्लाह। आपको फील होगा कि हमारा भाई, हमारा दोस्त पार्लियामेंट में है। आपको ये नहीं लगेगा कि हमने इस बंदे को जितवाया है और अब ये भूल गया। इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। 2006 में जेसन कैरी साहब से मेरी मुलाकात होती है, जो मिनिस्टर इमिग्रेशन थे परवेज भाई का, तो पता परवेज भाई ने उनके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मेरी मुलाकात होती है, तो उन्होंने मुझे कम्युनिटी कंसल्टेंट हायर किया, जो कि वॉलंटियर जॉब थी, वो पेड जॉब नहीं थी। मेरी उनके साथ पहली मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि यार आप क्या समझते हो कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने उनको बताया कि मैं कम्युनिटी के इवेंट्स पे जाता हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरे कम्युनिटी के दोस्त, मेरे भाई बहन भाई, सब लोग ये समझते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी एक एंटी मुस्लिम और एंटी इमिग्रेंट पार्टी है। तो वो बहुत डरते हैं, वो समझते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट होगी तो पता नहीं हमें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। तो मुझे ये हेल्प चाहिए कि मैं I'll become a bridge, but you have to come at every event whenever I organize that. So पहला टास्क क्या था कि हम कम्युनिटी को कनेक्ट करवाएं पार्टी के साथ। अपॉइंटमेंट की है वो है स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर फॉर कनाडा, चौधरी जावेद गुज्जर को अपॉइंट किया गया। चौधरी जावेद साहब तशरीफ लाइए, तो आपसे एक दो अल्फाज सुन लें और उसके बाद हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो है उनको बुलाते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इतना टाइम नहीं लूँगा। इसहाक साहब ने सारा कुछ क्लियर कर दिया। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो आने वाली है उसके बारे में, कि कल को जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी आप लोगों के लिए। बड़े अच्छे अच्छे मंसूबे उन्होंने बता दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें इसहाक मोहम्मद को पार्लियामेंट में लेके जाना है। आप बीच में आ जाइए। साहब जाओ स्टेज पे। गुलदस्ते समेत of colleges and universities. He is also the member of 3 standing committees on heritage, infrastructure and cultural policy. Ladies and gentlemen, please put your hand together. Mr. Deepak Anand, member of Provincial Parliament from Mississauga. सर ये भूल गया कि हम दीपक भाई को भूल देंगे पहले। डॉक्टर साहब आप आ जाइए। ये लाइए जी, बस वो आप रखेंगे ओ जरा दो यार साइड को रे। वो खेल बाबा जी बाबा जी
शेख साहब बहुत बुरा लगता है जब आप कोई इतनी आपकी प्रेस करे और आप सोचो अरे यार आज मेरी बीवी मेरे साथ क्यों नहीं आई। मेरा नाम दीपक आनंद है और मैं 15 जनवरी 2000 को कनाडा आया था। And I can't thank Canada enough. I can't thank our community enough. मेरा 10वां कज़न भी नहीं था यहाँ जब मैं आया। And आज भी पहला कज़न छोड़े, सेकंड कज़न छोड़े, 10वां कज़न आज भी नहीं। मैं आ गया हूँ पर आज बहुत बड़ी फैमिली है और वो सामने ही बैठी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲਓ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। So Sheikh Saab, all the volunteers, the total family, thank you for coming together and making that voice stronger. It's not Ishaq Muhammad, it is the win for the community. Thank you, community. Big round of applause. My father passed away in 2019. اور میں پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ جو ایگزامپل دیتا ہوں اس میں اپنے ابو کے دیتا ہوں۔ My father was born in Gujranwala. My mother was born in Gujranwala. He was 7 years old. My mom was 2 years old. جب 47 ہوا ملک صاحب کنگ ٹریول سے وہ کئی بار کہتے ہیں دیپک تو ساڈا پاکستانی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر 1947 میں وہ لائن نہ کھینچی گئی ہوتی because my mother and my father both were born in Gujranwala. پیدا تو پھر بھی میں نے انہیں کے ہونا تھا کیونکہ they are wonderful parents. پر ہو سکتا ہے ہمارا گجرانوالا یا لاہور میں ہوتا۔ So 2019 میں when my dad passed away, somebody who stepped up and took that care of our family اور اس void کو جو انہوں نے دور کیا، and that is Mirza Naseem Bey. تو آپ نے سنا جب اشاق بھائی نے بولا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور اگر یہ میرے ابو ہوئے تو آج سے اشاق بھائی میرے چچا ہوئے۔ دوسری بات اشاق بھائی نے کہی کہ پرویز بھائی یہاں بیٹھے ہیں پریمیئر کو چھوڑ کے، باقی ایم پی اور ایم پی پی کی جیل میں ہیں۔ بھائی باقیوں کا تو پتہ نہیں 123 کا، دیپک آنند ان کی جیل میں پکا ہے۔ And I'll tell you, مرزا صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، جب میرا نامینیشن ہوا تو جو میرے اگینسٹ لڑے تھے انہوں نے، ہمارے دوست ہی تھے حالانکہ وہ بھی، تو ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ تھینک یو دیپک، تو لڑ رہا ہے ہمارے لیے ایزی ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا، اور میں اب بھی اس چیز میں وشواس رکھتا ہوں، الیکشن ہم نہیں جیتتے، ہم ایفرٹ کرتے ہیں۔ میں 12 ووٹ سے جیتا تھا۔ I won my nomination by 12 votes. And مرزا صاحب نے مجھے الیکشن سے پہلے کہا کہ پرویز بھائی is an important part of journey for you. We went to meet him so that we can take some notes. شیخ صاحب آپ پتہ نہیں تھے ہمیں، نہیں تو ہم آپ کے پاس پکا آتے گئے۔ پر جب ہم جا رہے تھے تو رستے میں مرزا صاحب نے مجھے کہا روک کے کہ جب کسی کے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ ہم لڈو لے کے گئے، لڈو لے کے گئے تھے۔ But that shows کہ how much he cares for me. But that shows کہ how much a volunteer اور a captain اور کوئی بھی نام لے،
फैमिली मेम्बर्स में उसका कितना एक बड़ा रोल होता है। शरीफ सबाबी से पूछ के देखिए जोएब अली का क्या रोल है, 20 उसे वो जीते हैं और उससे ज़्यादा तो शोएब ने वहाँ इकट्ठी कर दी थी। एंड दीज आर द फैक्टर्स एंड वी ऑल नीड टू रिमेंबर। मैं 12 वोट से जीता हूँ। एवरी कम्युनिटी हु ब्रॉट इन मोर देन 12 वोट्स, आई बिलीव आई एम इंडेप्टेड फॉर देम बिकॉज दे वर द रीजन आई वॉन दोस इलेक्शंस। शेख साहब ने एक बात कही कि आज हमारा दूल्हा इशाक साहब हैं तो उसके बारे में बात करनी है। इशाक भाई का बेटा जो है मोइज, he was working for our office. Apple does not fall far from the tree. उस बच्चे बहुत मेहनती है और of course credit goes to the family, parents, उन दोनों की वजह से। बात हो रही थी, परवेज साहब कह रहे थे कि जब भी कोई काम करना है, कोई भी इलेक्शन लड़ने हैं, उसमें पैसे खर्च होते हैं। तो हमारे तो ये वैसे भी कहा जाता है कि माँ भी तब तक दूध नहीं देती तब तक कि बच्चा रोएगा, बताएगा कि मेरे को भूख है। तो शाह साहब इलेक्शन मुफ्त में नहीं लड़े जाते और अपने पैसों से तो बिल्कुल ही नहीं। It has to be a community. When somebody gives you a check, they give you a blessing. They tell you that I am going to be there for you. और of course कल को काम भी देना चाहिए आपको कम्युनिटी के लिए। अपने लिए कोई कुछ नहीं कहता। I don't think any of you have ever called me for yourself. So please डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो ये सब परिवार को इकट्ठा किया है, ये सेलिब्रेशन नहीं है, खाली एक कमिटमेंट है कि जब यहाँ तक पहुँचा दिया आगे तक भी तेरे साथ ही रहेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप पूरी कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेल कई बार हम ये भी कह देते हैं कि प्रोविंशियल वाले और फेडरल वालों की आजकल बन नहीं रही ज़्यादा, तो पोस्ट मत करना कहीं कोई गुस्सा ना कर जाए। पर आप कैसे उस बंदे के साथ नहीं खड़ते जब वो आपको ज़रूरत थी, वो आपके साथ खड़ा था। इशाक भाई, you were there when I needed you and you have earned that right. I will be always there. My full family will always be there when you will be needing us. Thank you so much. मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट फॉर मिसिसागा माल्टा दीपक आनंद जो है वो एक अवार्ड जो है इस सर्टिफिकेट पेश करेंगे जनाब डॉक्टर अरशद महमूद साहब को। इसाक मोहम्मद आप भी आ जाइए, डॉक्टर साहब ये आपके हाथ में और आप इस तरह तशरीफ लाइए। छोटे से इवेंट को थोड़ी देर के अंदर पूरे कनाडा में फैला देगा। मैं ऑन बिहाफ ऑफ इसाक मोहम्मद एंड बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी थैंकफुल टू माय डियर ब्रदर आपने इतना कुछ किया, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। दिस इज द ऑफिशियल एंड ऑफ दिस इवनिंग। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें